والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے مشرف و مہربان استاذ محترم معظم مکرم ناظم صاحب اور تمام بزرگوں اور میری ماں بہنوں اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے تمام استاذوں اور ٹیچرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر اس جشن آزادی کے موقع پر کچھ بیان کر سکوں. آئیے سب سے پہلے ہم سب کے آقائے نامدار، مدنی مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پوری شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماں کی عظمت سے اچھا جام کیا ہوگا، ماں کی عظمت سے اچھا جام کیا ہوگا، ماں کی خدمت سے اچھا کام کیا ہوگا. ماں کی عظمت سے اچھا جام کیا ہوگا، ماں کی خدمت سے اچھا کام کیا ہوگا. اور رکھ دی ہے خدا نے جس کے قدموں میں جنت، رکھ دی ہے خدا نے جس کے قدموں میں جنت. سوچو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، سوچو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. حضرات محترم، ماں کی عظمت پر کچھ لکھنا یا بولنا سمندر کو قرضے میں قید کرنے کے مترادف ہے. ماں شفقت، خلوص، بے لوث محبت اور قربانی کا دوسرا نام ہے. ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے کہ جس کو سوچتے ہی ایک محبت، پیاس، سکون اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. اس کا سایہ ہمارے لیے ایک ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہے. چلچلاتی دھوپ میں سایہ دار درخت کی طرح سائبان بن کر اولاد کو سکون کا احساس دلاتی ہے. اس کی گرم گرم گود سردی کا احساس نہیں ہونے دیتی ہے. بے شک وہ خود کانٹوں پر چلتی ہے مگر اولاد کو پھولوں کے بستر پر سلاتی ہے. وہ دنیا جہاں کے دکھوں کو اپنے آنچل میں سمیٹ کر مسکراہٹ سجائے رواں دواں رہتی ہے. اس سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی پیدا ہی نہیں ہوئی. آندھی چلے یا طوفان اس کی محبت میں کبھی بھی کمی نہیں آتی ہے. وہ نہ ہی کبھی احسان جتاتی ہے اور نہ ہی کبھی اپنی محبت کا صلہ مانگتی ہے، بلکہ بے گرد ہو کر اپنی محبت اولاد پر نچھاور کرتی رہتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ ایک ماں کی محبت بحر بے قرار کی طرح ہے. بے شک ماں کی بے پایا محبت کو لفظوں میں پرویا نہیں جا سکتا. خلوص ایثار کے اس سمندر کی حدوں کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے. ہر مذہب اور ہر تہذیب میں ماں کو عظمت اور تقدس قرار دیا ہے. ماں کی ایک دعا جو ہر وقت رب رحیم کے آگے دامن پھیلائے رکھتی ہے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتی ہے، تو خدا نے اس کے عظیم ہونے کی پہچان اس طرح کرائی کہ اس عظیم ہستی کے قدموں تلے جنت رکھ دی. تو قرآن ماں باپ کے بارے میں کہتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یعنی تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اخیر عمر تک پہنچ جائے نا تو انہیں اف تک نہ کہو، تو انہیں اف تک نہ کہو نہ اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے مہربانی سے بات کرو. قرآن مجید کا یہ فرمان ہر مسلمان کے لیے واجب ہے. اللہ اللہ خدا بند عالم کے نزدیک والدین کی عظمت و منزلت کہ ان کے سخت اور تکلیف دہ رویے پر بھی اولاد کو لفظ اف کہنا ان کی شان کے خلاف ہے.
ان کے مرتبے کے خلاف ہے۔ کہا کہ ان کے ساتھ بے ادبی اور بدسلوکی اور گستاخی سے پیش نہ آیا جائے۔ حالانکہ لفظ رخ کہنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بےرحمی نہیں ہے، عام بات چیت میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس لفظ سے مزاج خراب ہونے کی بو آتی ہے، لہٰذا اس کو بھی خداوند عالم نے والدین کی شان میں خلاف قرار دیا ہے، والدین کی شان میں خلاف قرار دیا ہے۔ جہاں لفظ ماں آیا سمجھ لیا ادب کا مقام آیا۔ حضرات محترم، ماں کی عظمت بیان بتاتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر، گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر، گھر سے جب نکلتا ہوں میں ماں کی دعائیں لے کر، گھر سے جب نکلتا ہوں میں ماں کی دعائیں لے کر، اور لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی۔ ایک ماں ہی ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی، ایک ماں ہی ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، ماں دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے سامنے ہر انسان کی محبت کمتر ہے۔ ماں جیسی محبت اور خلوص و احسار کو دوسرا نہیں کر سکتا۔ ماں اپنا وجود کاٹ کر، اپنے حصے کی خوشیاں چھوڑ کر، اپنے اولاد کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں اور بڑے بڑے ارادوں میں مددگار ہوتی ہے۔ ماں جیسی ہستی کہ جس کے سامنے اس کی اولاد کی بہتری اور اس کی خوشی ہوتی ہے، ارے اس سے ماں کی عظمت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس میں سب سے بڑی مثال ماں کو بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو دوسری جانب ہمارے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ اس فرمان سے ہی ماں کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی شخص اپنے ماں کا احترام کرتا ہے، اپنی ماں کی خوشی کا خیال رکھتا ہے اور اپنی ماں سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ ماں کی عظمت کے بارے میں ایک واقعہ بہت اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص قریب المرگ تھا، یعنی مرنے کے قریب تھا، لیکن نہ تو اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا نہ تو اسے موت آتی تھی، وہ بے حد تکلیف میں تھا۔ تو صحابہ میں سے کچھ لوگ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ساری کیفیت بتائی۔ تب آپ نے پوچھا کیا اس کی ماں والدہ زندہ ہیں؟ تو بتایا گیا اس کی والدہ زندہ ہیں لیکن اس سے ناراض ہیں، لیکن انکار کیا۔ تو نبی کریم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اے صحابہ لکڑیاں اکٹھا کرو، اے صحابہ لکڑیاں اکٹھا کرو کہ اس شخص کو جلا دیا جائے۔ اس کی ماں نے جب یہ حالت دیکھی تو اسے فوراً معاف کر دیا ہے۔ جب ماں نے معاف کیا ہے، ادھر ماں نے معاف کیا ہے، ادھر اس شخص کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا ہے، ادھر اس شخص کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا ہے۔ اسی ماں کے متعلق ذکر ہوتا ہے کہ آسمان نے کہا ماں عظمت اور عفت و اخلاق کی وسعتوں سے بہتر ہے، زمین نے کہا ماں کے پیروں کی دھول میں بھی پھول اگتے ہیں، چاند نے کہا ماں ایسی میٹھی روشنی ہے، ماں ایسی میٹھی روشنی ہے کہ جس میں ممتا اور محبت کی کلیاں مسکراتی ہیں، چاندنی نے کہا ماں ایسی روشنی ہے کہ جس میں تپش نہیں ہوتی ہے، تاریکی نے کہا ماں ایسا تابندہ ستارہ ہے کہ جو اندھیرے میں بھی روشنی بکھیرتا ہے، ستاروں نے کہا ماں ایسی دیپ ہے جس کی تابندگی کے آگے زہرہ، مریخ اور ثاقب کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے،
بادل نے کہا ماں کی نظر کرم ابر رحمت کے خوشگوار سایہ ہے۔ سمندر نے کہا ماں کا دل ساگر سے بھی گہرا ہے جس میں رنج و غم چھپ جاتے ہیں۔ مالی نے کہا ماں ایک چمن ہے کہ جس کے پھولوں کی رنگت کبھی ماند نہیں پڑتی ہے۔ پھولوں نے کہا ماں ایسی خوشبو ہے کہ جس کے وجود سے ساری کائنات معطر رہتی ہے۔ قدرت نے کہا ماں میری جس کی باتوں میں محبت، جس کے دل میں رحمت، جس کی باتوں میں شفقت، جس کے پیروں میں جنت اور جس کی آغوش میں یہ پوری دنیا کا سکون رکھ دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کی عظمت کا اعتراف خالق نے مخلوق سے اس طرح کرایا کہ خدا کی بندگی اور رسول کی پیروی کے بعد اطاعت فرما برداری اور خدمت گزاری کا سب سے بڑا درجہ کسی کو حاصل ہے تو وہ ماں ہے، کہ جس کو ایک بار محبت کی نظر سے دیکھ لینا ایک حج مبرور کا ثواب ہے، ایک حج مبرور کا ثواب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔